ان میں سر فہرست حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے متعلق مردے زندہ کرنے کی بہت سی کرامت کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً بھاگو مردوں، نانا آ رہے ہیں۔ تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ کہیں خود تو مرغا کھا رہے ہیں، شاگرد چٹنی کھا رہا ہے۔ شاگرد کی ماں کے اعتراض پر مرغے کو زندہ کر دینا، کہیں عیسائی کے چیلنج پر مردہ گانا گاتے ہوئے قبر سے باہر نکل آیا، کہیں 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی میں باراتیوں کے صحیح سلامت واپس نکل آتی ہے۔ یہ کرامتیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس معبود برحق کے نام سے جس نے مردوں میں جان ڈالی اور پھر آخرت میں جان ڈالے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اپنی بات کہنے سے پیشتر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بھی مردے زندہ کرنے کے فن سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمات تمام کرتے ہوئے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بھی قرار دیا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول اور خاتم النبیین کی مہر کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم الرسول ہیں، اب نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ ہادی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا وہ دین کی نشر و اشاعت سے لا تعلق ہو گیا ہے، یا عظیم مذہبی اشخاص، روحانی پیشواؤں یا متقی افراد کے ابھرنے یا ان کی ترقی کی راہوں کو مسدود کر دیا ہو۔ اس کا در رحمت تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان افراد کی رسائی سے دور نہیں ہے جو اس کی جستجو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت و فضل کسی نسل یا دور یا پیڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ وہ تو اپنی مرضی کا مختار ہے، وہ جسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے اپنی نعمات اور فضل و رحمت سے نواز سکتا ہے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام لے سکتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کرامت صحابہ سے تو سرزد نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کی مرضی اور اس کا اختیار ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، کس کو کتنا علم دینا ہے، اس کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جس کی فکر میں صداقت، عمل میں تقوی، مقصد میں وحدت اور ارادے میں مخلوق کی خیر خواہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مطالبات رد نہیں کرتا۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف، جہاں ہمیں مردے زندہ کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی یہ قدرت نہیں رکھتا کہ کوئی مردے زندہ کرے، مگر اپنی اس صفت خاص کا کچھ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرما کر ہماری فکر میں اضافہ کر دیا۔ اس ضمن میں بیشتر بزرگان دین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی قم باذن اللہ کہہ کر، کبھی قم باذنی کہہ کر بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے متعلق مردے زندہ کرنے کی بہت سی کرامت کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً بھاگو مردوں، نانا آ رہے ہیں۔ تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ کہیں خود تو مرغا کھا رہے ہیں، شاگرد چٹنی کھا رہا ہے۔ شاگرد کی ماں کے اعتراض پر مرغے کو زندہ کر دینا، کہیں عیسائی کے چیلنج پر مردہ گانا گاتے ہوئے قبر سے باہر نکل آیا، کہیں 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی میں باراتیوں کے صحیح سلامت واپس نکل آتی ہے۔ یہ کرامتیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اب یہ محض الزامات ہیں یا واقعی یہ کرامت سرزد ہوئی ہیں؟
اللہ بہتر جانے۔ رہی بات حضرت قطب المدار سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 طرح سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اس میں سے اگر دوسرا طریقہ ہم بھی اختیار کر لیں یا اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صلاحیت بخشے تو ہم بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا طریقہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دوسرا ارشاد ہے میرے بعض علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مشابہ ہیں۔ ان احادیث کو بعض لوگ کمزور بتاتے ہیں لیکن صوفیاء کرام نے ان کو وثوق کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ علماء کون ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اس ضمن میں جب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ باعمل علماء جن کے قلب تجلیات الہی اور انوار قدرت کے متحمل ہوتے ہیں، وہ علماء جو گوشہ نشین خانقاہ عدم کے ہوا کرتے ہیں، وہ علماء جن کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے سے مغلوب ہوتا ہے، وہ علماء جن کا ہر امر معمور من اللہ ہوتا ہے، وہ علماء انبیاء کے وارث کہلانے کے مستحق ہیں۔ دوستو، ایسے علماء وارث انبیاء ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ انبیاء کرام علم کی وراثت ہی دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو جب یہ علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متوارث ہو کر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مردے زندہ کیے جن کا ذکر تمام کتب سابقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، واللہ عالم۔ دوسرا طریقہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں، یعنی چلتے پھرتے مردے۔ عام فہم زبان میں اگر کہا جائے تو یہ آیت کریمہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے کافروں کے لیے نازل ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب یہ سب زندہ تھے، پھر بھی انہیں مردہ کہا گیا۔ یہ کان رکھتے ہوئے بھی بہرے تھے، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگے تھے، آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھے تھے۔ کیونکہ یہ حق کو کسی بھی زاویے سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں مردہ کہا ہے۔ یہ تو ایسے مردے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت احمد بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم اور وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کو اس کے کفر سے نکال کر نئی زندگی، نئی روشنی، نئی نسل، نئی طاقت، نئی حرارت، نیا ایمان، نیا یقین، نیا معاشرہ، نیا تمدن عطا فرما دیتے تھے۔ معبود و عبد، خالق و مخلوق، حق و ناحق، جائز و ناجائز، خیر و شر، حلال و حرام کا امتیاز بخش دیتے، جنت کی بشارت اور عذاب آخرت کی وعید، ایمان کی تربیت اور قرآن کی روحانی غذا پہنچا دیتے، یعنی ان چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ جب حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان میں قدم رنجہ فرمائے تو یہاں لا تعداد چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا۔ ان مردوں کو اللہ نے مہر نہیں لگائی تھی۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ علم اور یہ صلاحیت ہم کو بھی حاصل ہو جائے تو ہم بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔